اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ ناسا والی اسٹوری کیا ہے کے بارے میں تھوڑا بتاؤ ذرا. یہ کیسے شروع ہوا, کہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ یار اب ناسا کو ٹرائی کرتے ہیں؟ ناسا کے ہیک کے حوالے سے ایک میم ہمارے سرکل میں مشہور ہے کہ سمپل HTML کوڈ سے کیا ہوگا. تو جو باقی 90% لوگ ہیں, اگر انہوں نے سائبر سیکیورٹی میں کچھ شروع کرنا ہے, وہ کہاں سے شروع کریں؟ آج کل کے لوگوں کے ذہن میں سائبر سیکیورٹی کی اگر بات آ جاتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ شاید یہ صرف ہیکنگ ہے. تو بگ باؤنٹیز کہاں تک جاتی ہیں, کتنی ہائی ہوتی ہیں؟ لائک واٹ واز یور ہائیسٹ؟ ہماری ذہنوں میں ایک بات ایسی ڈالی گئی ہے کہ بھائی ڈارک ویب تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے. کچھ پروگرامز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پرائیویٹ ہوتے ہیں, آپ کو سرچ پہ یا پبلک اس چیز پہ نہیں ملتی. ہمارے چینل کے سارے ویورز میں سے صرف 30% ایسے لوگ ہیں جو ہمیں سبسکرائب کرتے ہیں. تو اگر آپ 70% لوگوں میں سے جن کو ویڈیو سے فائدہ ہوتا ہے لیکن وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ نے, تو پلیز کنسیڈر کریں کہ آپ سبسکرائب کر لیں. اس سے ہمیں ہیلپ ہوتی ہے کہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور ہمارے لیے بہتر اور اچھے گیسٹ کو لانا بہت ایزی ہو جاتا ہے. تھینک یو. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انادر ایپیسوڈ آف دا احمد زبیر شو. آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے پاس ایک بڑے انیوژول گیسٹ ہیں, شہزاد احمد, ہو ہیز ہنٹڈ bugs for companies like Rolls Royce, Bank of Netherlands and even NASA. Quite recently ان کو ناسا سے ایک اپریسیشن لیٹر بھی ملا ہے فار اے vulnerability that he found on their website. تو آئی تھنک بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو سکتی ہے. چینل پہ کافی دفعہ ہمیں سوال آتے ہیں کہ سائبر سیکورٹی کا کچھ بتا دیں, سائبر سیکورٹی میں اپنا کریئر کیسے اسٹارٹ کرنا ہے. تو ہیئر somebody who's done it. السلام علیکم شہزاد, جی السلام, تھینک یو سر. کیا حال چل ہے؟ الحمد للہ سر, ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک یار, تھینک یو فار کمنگ. اچھا مجھے لائک مجھے نا وقت میں واپس لے جاؤ, ٹھیک ہے؟ مجھے اس جگہ پہ لے کے جاؤ جہاں پہ تمہیں پہلی دفعہ جو ہے نا یہ سائبر سیکورٹی, پینیٹریشن ٹیسٹنگ, بگ ہنٹنگ کا پہلی دفعہ پتہ کیسے چلا تھا؟ سر بیسیکلی جو اگر اب میں اپنی بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو میں کمپیوٹر کے ساتھ پلا بڑھا ہوں. والد صاحب خود گاؤں کے کمپیوٹر واحد ٹیکنیشین تھے. 2002 سے اگر میں بات کروں تو لوگ ہمارے گھر وہ بڑے بڑے CPU, پینٹیم 1, پینٹیم 2, پینٹیم 3 یہ لے کے آتے تھے ریپیئر کے لیے. والد صاحب خود اسکول ٹیچر تھے, ابھی بھی ہیں, اور ابھی تو ماشاءاللہ PhD بھی ان کی کنٹینیو ہے, PhD اسکالر ہے. تو وہ اسکول جاتے تھے, میں انہی CPUs کے ساتھ ان کے ساتھ کھیلتا تھا, ان کو اسکرو کر کے کبھی سپلائی باہر نکال لی, کبھی کیا چیزیں. تو وہ ایک CPU یا کمپیوٹر میرے لیے بچپن کی وہ ایک کھلونے جیسا ہے. بہت میں شارپ مائنڈیڈ تو تھا بچپن سے. اس میں ایک قصہ مجھے بھی یاد ہے کہ میرے ایک کزن تھے, وہ بھی ابو کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی کمپیوٹر میں کام کرنا شروع کیا تھا. وہ پہلی دفعہ وہ لیپ ٹاپ انہوں نے لیا تھا اور وہ گاؤں آئے تھے, ان کی نئی شادی ہوئی تھی. تو میں ان سے لیپ ٹاپ لیتا تھا, میں ان کو کہتا کہ بھائی جان لیپ ٹاپ دے دے, میں نے کھیلنا ہے, دیکھنا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ باہر سارے فیملی والے بیٹھے ہوئے, میں نے ان کو کہا کہ لیپ ٹاپ دے دے. تو انہوں نے کہا اندر جاؤ, چارج پہ لگی ہے, لے کے آؤ. میں اندر گیا ہوں تو جب میں نے باہر کا مناظر دیکھا ہے, میں نے کہا چلو کیوں نہ میں یہ اپنی بھابھی کا نام ٹرائی کر لیتا ہوں. لیپ ٹاپ پہ میں نے اپنی بھابھی کا نام ٹرائی کر لیا, وہ ان لاک ہو گیا. میں باہر لے کے آئی ہوں, وہ سارے اب وہ میں نے خود اپنے کزن شوق ہے, مجھے دیکھ رہے, ہنس بھی رہے. میں نے کہا بھائی میں نے ان لاک کر دیا. تو وہ اگر میں کہوں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ اس ٹائم مجھے سائبر سیکیورٹی, بگ ہنٹنگ, ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا. مجھے ہیکنگ کا آئیڈیا تھا, اور بھی وہاں پہ میں سمجھ گیا کہ اٹس آل اباؤٹ مائنڈ گیم, سائیکی. کسی بھی انسان کی سائیکی کے ساتھ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں, اس کو کریک کر لیتے ہیں, تو ٹولز اور لیپ ٹاپ اور ان چیزوں کے ساتھ کھیلنا پھر بہت ایزی ہے. بعد میں اگر پراپرلی میں سائبر سیکیورٹی کے ساتھ اگر میں انٹروڈیوس ہوا ہوں, یا بگ باؤنٹی, پینیٹریشن ٹیسٹنگ, تو وہ کووڈ کے دوران, کیونکہ کووڈ کے دوران ہم واپس گھروں میں چلے گئے, اور نیٹ تو ظاہری بات ہے ہم استعمال کرتے رہے ساری چیزیں, تو وہاں پہ پھر میں انٹروڈیوس ہوا. 2022 کے اینڈ میں نے اپنی پہلی جو ہیک کی رپورٹ ہے, بگ باؤنٹی, وہ یورپ کی ایک کمپنی ہے, ان کو میں نے سبمٹ کی, اور میری جو پہلی ریوارڈ ہے وہ $1000 مجھے ملی تھی. ٹھیک ہے, ادھر سے پھر آگے سفر جی چلتا رہا. اچھا, تو بگ باؤنٹیز کہاں تک جاتی ہیں, کتنی ہائی ہوتی ہیں؟ لائک واٹ واز یور ہائیسٹ بگ باؤنٹی؟ میری تو اپنی جو ہائیسٹ ہے وہ ابھی تک 2100 ہے.
$2100 جی $2100 رائٹ ایک بگ کے لیے. جی ایک وقت کے لیے. وہ اس کا بھی میں بتا دوں گا بعد میں کہ وہ کیسے ہوا تھا. اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ یار کیسے کیا ہے. کون سی کمپنی کا تھا وہ بگ؟ وہ خود ایک سائبر سیکیورٹی سروس پرووائڈر ہے اور تقریباً 21 کنٹریز میں وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ان کی ایک اوپن پروگرام ہے بگ باؤنٹی پالیسی کی, تو اس کے ذریعے سے میں نے EPAM EPAM نام ہے اس کمپنی کا, تو وہاں پہ ان کی میں نے وہ چیز فائنڈ آؤٹ کی تھی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا تو پھر ایسا ایسا بگ باؤنٹی تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں. مجھے بتاؤ کہ سائبر سیکیورٹی کا پھر سیکھنا شروع کہاں سے کیا؟ کووڈ میں جو تم کہہ رہے ہو کہ شروع کہاں سے ہوا؟ میں خود دیکھیں سائبر سیکیورٹی کی کمیونٹی کی اگر ہم بات کریں تو ریڈ ٹیمرز کہتے ہیں ایتھیکل ہیکرز کو یا پین ٹیسٹر کو. میں ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو رہا. ٹویٹر نے اس ٹائم کی یہ بات ہے جب لوگوں کے پاس بلو ٹک تھے ان کی اتھینٹسٹی یا فالوورز کی وجہ سے. جب یہ پیڈ چیزیں نہیں تھی اس ٹائم بھی ٹویٹر نے مجھے بلو ٹک دیا تھا. میں نے کچھ آرٹیکلز لکھے تھے سائبر سیکیورٹی پہ, تو اس بیس پہ انہوں نے پھر مجھے ویریفیکیشن بیچ دی تھی. تو وہاں پہ انڈینز اور پاکستانی سارے ریڈ ٹیمرز ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ اپنی رائٹ آفس لکھتے تھے کہ ہم اگر کسی ٹارگٹ پہ گئے ہیں تو بگ کیسے فائنڈ کی ہے, اسٹیپ 1 میں یہ کیا, اسٹیپ 2 میں یہ کیا. اکثر میں دوستوں کے کہتا ہوں کہ سیلف لرننگ اور سیلف سرچنگ خود ایک ہیکنگ ہے. آپ ایک اچھی چیز خود فائنڈ کر سکتے ہیں, ایک چیز کے پیچھے خود آپ پہنچ سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں, اس کو ریڈ کر سکتے ہیں, تو یہ خود ایک ہیکنگ ہے. آج کل کے زمانے میں کوئی بھی آپ کو انگلی سے پکڑ کے ساتھ میں نہیں لے کے چلتا کہ آؤ بھائی میں یہ کر لیتا ہوں. میری جو ہائیسٹ یہ جو باؤنٹی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی ایک رینڈملی ٹویٹ میرے سامنے آیا. ایک ہے ہمارے دبئی کے دوست ہے, ہیکر ہے, انہوں نے کہا کہ ایک ولنریبلٹی ہے اکاؤنٹ ٹیک اوور. تو اس میں اگر آپ لوگ اسٹیپ 1 میں یہ کریں, اسٹیپ 2 میں یہ کریں, اسٹیپ 3 میں یہ کریں, تو اسی طرح سے آپ کسی کی بھی اکاؤنٹ بغیر کلک کیے, بغیر ویریفیکیشن لنک, بغیر OTP ٹیک اوور کر سکتے ہیں. اب وہیں سے میں نے وہ چیز پکڑی ہے, میں نے اس پہ کام کیا, میں نے ریسرچ کی اور الحمدللہ ایک ٹارگٹ پہ وہ سکسیزفل ہو گیا. اچھا دیکھو یہ بات تو ٹرو ہے, مطلب دیکھو لیکن نا یہ بات بہت ایک مائنورٹی پہ ٹرو ہولڈ کرتی ہے کہ یار دنیا میں ساری انفارمیشن آؤٹ دیئر ہے, تو خود ہی جا کے ریسرچ کرنا بھی ایک اسکل ہے. جی اچھی چیزیں ڈھونڈنا کہ میں کہاں سے کیا چیز ڈھونڈوں, جی ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر تو ہر کوئی سیکھ لیتا, ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ ہر بندہ تو نہیں اس طرح سیکھ سکتا, تو جو باقی 90% لوگ ہیں اگر انہوں نے سائبر سیکیورٹی میں کچھ شروع کرنا ہے وہ کہاں سے شروع کریں؟ اچھا اس میں بیسٹ بات یہ ہے کہ ہماری ٹائم پہ یونیورسٹیز میں سائبر سیکیورٹی ایز اے BS یا ایز اے HEC کی طرف سے کوئی ریکاگنائز کورس آفر نہیں کی جاتی تھی. اب ماشاءاللہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یونیورسٹیز میں یہ چیز ایز اے BS سائبر سیکیورٹی آفر کی جا رہی ہے. بعض لوگوں کی جو ابھی میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ جو لوگ انٹریکٹ کر رہے ہیں, سائبر سیکیورٹی کا نام لے کے ان کے ذہن میں صرف ایک بات آتی ہے کہ ہیکنگ. سائبر سیکیورٹی ہیکنگ نہیں ہے. سائبر سیکیورٹی میں ہیکنگ خود پھر ایک اس کی سب ڈومین ہم کہہ سکتے ہیں, ایک بات کہہ سکتے ہیں. سائبر سیکیورٹی میں بہت ساری چیزیں, فورینزکس میں جا سکتے ہیں بندہ, تھریٹ انٹیلیجنس میں جا سکتے ہیں, گورننس رسک اینڈ کمپلائنس پہ بندہ جا سکتا ہے. میرا سوال تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ یہ دیکھ رہا ہے, وہ اپنے 3rd ایئر میں 2nd ایئر میں اس نے سائبر سیکیورٹی سیکھنا شروع کرنی ہے, تو وہ جی کہاں سے شروع کرے؟ اس کے لیے میں یہی بہترین جو میں نے بات کی ہے, میں خود آج کل بھی جو لوگ مجھے اپروچ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ خود تھوڑا ریسرچ شروع کر دیں. کہاں سے کریں؟ گوگل سے گوگل پہ جا کے کیا لکھوں میں؟ گوگل سے, یوٹیوب سے. پہلے سائبر سیکیورٹی کو سمجھنا شروع کریں. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آج کل کے لوگوں کے ذہن میں سائبر سیکیورٹی کی اگر بات آ جاتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہے کہ شاید یہ صرف ہیکنگ ہے یا ایتھیکل ہیکنگ ہے. سائبر سیکیورٹی ایتھیکل ہیکنگ نہیں ہے. اچھا میں ٹرائی کرتا ہوں کہ میں اپنا سوال تھوڑا سا چینج کر کے پوچھوں تمہارے سے, ٹھیک ہے. دیکھو گوگل پہ تو سرچ کر کے دنیا میں کچھ بھی مل سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر تو گوگل سے سرچ کر کے ہر کسی کو مل جاتا ہوتا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, سب ابنڈنس ہوتی نالج کی, اسکلس کی, ٹھیک ہے. لیکن ایسے نہیں ہے, ہر بندہ گوگل سرچ کر کے نہیں سیکھ سکتا. تو کوئی ایسا پاتھ ہے یا کوئی ایسا ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ تمہارے پاس کوئی مینول پڑا ہے, یا کوئی ایسے کوئی تمہارے نے کوئی ریکمنڈیشن
رکھی ہوئی ہے کسی کے لیے یار کہ جو بالکل شروع کرنے لگا وہ یہ فالو کر لے اسٹیپس؟ ہاں، یہ ہے کہ بندہ کورس لے لے یا کچھ بھی، ہیک دا بکس ایک ہے پلیٹ فارم، کیا ہے؟ ہیک دا بکس. ہیک دا بگز. ہاں، وہاں پہ ریئل ٹائم بندہ جا کے لیب سیکھ سکتا ہے اور پھر اسی کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو وہیں سے ان کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کی اسکلس ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے. اچھا. ہیک دا بکس ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ بالکل بگنرز لیول سے وہاں پہ شروع کر سکتے ہیں. میں خود چونکہ سیلف لرنر ہوں، میں نے خود چیزیں سرچ کے کی ہیں، تو مجھے کسی نے سکھائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب تم نے اگر سیکھ لیا ہے تو اگر تم نے کسی کو سکھانا دیکھو تم خود تو نہیں سکھا سکتے، ہاں، اتنا لوگ ہیں دنیا میں. ہیک دا بگز جیسے ایک ایگزامپل ہے. اور کون سے پلیٹ فارمز یا اور کون سے ریسورسز یا کورسز ہیں جن سے پڑھ کے اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی جو شاید تم نے کبھی کیا ہوں؟ بیسک کورسز ابھی تک ہے اویلیبل بالکل فری آف کاسٹ یوڈیمی پہ، کورسیرا پہ. وہیں سے انسان اپنی بیسک ڈیولپمنٹ جب ڈیولپ کر لیتا ہے تو آگے میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں نے خود ایک رینڈملی میرے سامنے ایک ٹویٹ آئی ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، دیکھا ہے، وہ میں نے امپلیمنٹ کر لیا ہے. تو کمیونٹی میں انوالو رہنا ایتھیکل. کمیونٹی میں کیسے انوالو ہوں میں؟ اگر میں نے ہیکنگ کمیونٹی میں انوالو ہونا ہے ٹویٹر پہ، تو کون سے اکاؤنٹس کوئی ہیں جو مجھے فالو کرنے چاہیے یا مجھے اچھا، یہ دیکھنا جو چاہیے؟ بگ باؤنٹی پلیٹ فارمز ہے، سارے ایتھیکل ہیکرز اور یا جو ریڈ ٹیمرز ہیں انہی کو فالو کرتے ہیں. انہی کے فالوورز میں جا کے آپ ان کو کر سکتے ہیں. اچھا، اور زبردست. وہ انڈیا کی کمیونٹی جو ہے وہ بہت ایک ڈائیورس کمیونٹی، انڈین ایتھیکل ہیکرز، وہ سب کچھ بتا دیتے ہیں. اگر ان کی کوئی کمپنی رپورٹ نہیں لیتی، وہ اس کی ویڈیو بنا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ میں نے ایسے ایسے کیا ہے، آپ لوگ خود کو پروٹیکٹ کر لیں. تو ایسا بیسیکلی یہ ایک کانفیڈینشیلٹی کے لحاظ سے تھوڑی سی چیزیں کمپلیکس ہو جاتی ہیں کہ نہ ہم پھر اتنا کچھ بتا سکتے ہیں، نہ آگے دوسرے کچھ بتا سکتے. سائبر سیکیورٹی خود ایک بہت بڑی ڈائیورس فیلڈ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو لوگوں کو یہی میں نے سمجھانا ہے، بتانا ہے کہ اگر سائبر سیکیورٹی لفظ آپ لے لیں تو ان کے ذہن میں بس ہیکنگ ہی رہ جاتی ہے. تو ہیکنگ نہیں ہے اس میں، اور بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، تو سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ کے اندر مور لیس کیا ڈومینز ہیں؟ سائبر سیکیورٹی تو ویسے خود ایک ڈائیورس فیلڈ ہے. کسی کو ذہن میں یہ نہیں بات رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی سائبر سیکیورٹی کہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ تو شاید بس ہیکر ہی ہے. پہلی ڈومین جو ہے وہ ہے ایتھیکل ہیکنگ پینیٹریشن ٹیسٹنگ. وہ تو ظاہری بات ہے. سائبر سیکیورٹی اور بھی بہت سارے ڈومینز ہیں، جیسے کہ فورینزکس آ جاتی ہے اس میں سے، انسیڈنٹ رسپانس. اگر لیٹ سپوز کسی کمپنی کے پاس ان کا کوئی بریچ ہو جاتا ہے، کوئی ان کی سیکیورٹی انسیڈنٹ ہو جاتی ہے، تو ان کے پاس سائبر سیکیورٹی کا بندہ ہوتا ہے، اس کے پاس پراپر پلاننگ، اور وہ انسیڈنٹ رسپانڈ کرتا ہے. سوک آج کل کی ایک بہت ڈیمانڈنگ ڈومین ہے، سیکیورٹی آپریشن سینٹر. اس کے علاوہ جا سکتے GRC میں، گورننس، رسک اینڈ کمپلائنس، کلاؤڈ سیکیورٹی. تو سائبر سیکیورٹی میں بہت سارے ڈومینز ہیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، لیٹ سے کہ کسی نے وہ یوڈیمی کورسز لے لیے، ریڈ ٹیمرز وغیرہ کو دیکھنا شروع کر دیا، تو اب لیٹ سے اگر میں نے بگ باؤنٹی پروگرامز میں انرول کرنا ہے، وہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اچھا، بگ باؤنٹی کے لیے بیسیکلی میں ایک بتا دوں کہ اوپن ایک پلیٹ فارم ہے، ہیک دا بگس. وہاں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ جو بگنرز لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود اپنی اکاؤنٹ فری آف کاسٹ رجسٹر کر سکتے ہیں. وہاں پہ چیلنجز آتے ہیں، ٹاسک ہوتے ہیں، لیبز ہوتے ہیں، اس کو پرفارم کر کے وہ اپنی جو انہوں نے سیکھی ہوتی ہے کہیں سے بھی فری کورس وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب آ جاتی ہے بات بگ باؤنٹی پلیٹ فارم کی، تو میں بتاؤں ہیکر ون ہے، بگ کراؤڈ ہے، انٹیگریٹی یورپ کی ایک ہے، یس وی ہیک وہ بھی ایک پلیٹ فارم ہے، بہت سارے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی بندہ خود کو رجسٹر کر لیتا ہے تو دو قسم کے پروگرامز ان کو ملتے ہیں. ایک ہوتے ہیں VDP، ولنریبلٹی ڈسکلوجر پروگرامز. ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ولنریبلٹی ان کو فائنڈ کر کے ڈسکلوز کر دیتے ہیں، ان کی کوئی مونیٹری ریوارڈ کی پالیسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. البتہ اس سے آپ کی پروفائل ٹھیک ہو جاتی ہے، آپ کو ریپوٹیشن اسکور ساری چیزیں مل جاتی ہے. ایک پروگرام ہوتی ہے بگ باؤنٹی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی ویلڈ بگ پہ آپ کو مونیٹری ریوارڈ ملتا ہے. اس کے امپیکٹ اور اس کے کانفیڈینشیلٹی ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے اس کو اسکیل کیا جاتا ہے، لو، میڈیم، کریٹیکل، ہائی. بعض پلیٹ فارم
پرائیورٹی 1 پرائیورٹی 2 پرائیورٹی 3 ایسے کر کے لے کے چلتے ہیں. ہر کسی کے اسکیلس اپنے. اب بگنرس کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ اگر آپ کی ذہن میں یہ بات ہے نا کہ میں نے باؤنٹی لینی ہے اور میں نے پیسے لینے ہیں تو بے شک آپ ٹرائی کر لیں, مگر ایسے پلیٹ فارم بہت ویل میچور ہوتے ہیں. وہاں پہ سارے ہیکرز لگے ہوتے ہیں, چیزیں فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ جو وی ڈی پی پروگرام ہوتے ہیں جن کی مانیٹری پالیسی نہیں ہوتی وہاں پہ آپ کمپٹیشن کم ہوتا ہے. بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اپنی پروفائل کو گرو کر سکتے ہیں. تو اب اسٹارٹ وی ڈی پی سے کریں ہاں اور آہستہ آہستہ باؤنڈریز پہ. اور دوسری بات, آپ اپنی نارمل روٹین لائف کے لیے کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اپنا کام کر کے, لیٹ سپوز کوئی شاپنگ کی ویب سائٹ ہے, آپ جاتے ہیں کام کرتے ہیں آپ کی آرڈر, تو تھوڑا اس کو اپنی پرسپیکٹیو سے بھی دیکھ لیں کہ یہ اچھا یہ بنا کیسے ہے, اس میں کیسا ہے, تھوڑا سا اس کے ساتھ کھیل لیں, دیکھیں ٹیکنالوجی کیا ہے, کیا کوڈنگ ہے, ساری چیزیں. اب اگر اس پلیٹ فارم کی اس کی ویب سائٹ پہ ان کی سیکیورٹی پالیسی ہوئی کہ اگر آپ کو کوئی بگ ملے تو آپ ضرور جائیں ان کو رپورٹ کر دیں کہ بھائی مجھے یہ بگ ملی ہے. تو اپنی روٹین لائف کی چیزیں میں جتنی بھی آپ کی سائٹس آپ یوز کر رہے ہیں تو اس کو اپنے کام کے بعد تھوڑا سا اس پرسپیکٹیو سے بھی دیکھیں کہ کیا ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور اس طرح ہی انرول کرتے ہیں پروگرامس کے اندر, اور اگر آپ اچھے ہیں تو آپ کو باؤنٹیز بھی مل جی سکتی ہیں. اچھا, اس میں ایک بات میں بھول گیا کہ کچھ پروگرامس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ پرائیویٹ ہوتے ہیں, آپ کو سرچ پہ یا پبلک اس چیز پہ نہیں ملتی. آپ کی پروفائل اچھی بنتی ہے, آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہو جاتی ہے, تو باٹ آپ کو آٹومیٹک اس کی انویٹیشن بھیجتا رہتا اچھا, ہے. انوائٹ اونلی بھی ہوتے ہیں. انوائٹ آپ کو ای میل آئے گی کہ پلاں پروگرام نے آپ کو انوائٹ کیا, آپ ایکسیپٹ کرتے تو پھر جا کے آپ کو ان کی پالیسی اور اسکوپ اور ٹارگیٹ ساری چیزیں دکھتی ہیں. اچھا, زبردست. ٹھیک ہے. اور یہ ڈارک ویب کے ساتھ کتنا انٹریکشن رہا ہے تمہارا؟ ڈارک ویب بیسیکلی ڈارک ویب کی ابھی ایسی ٹولز آئی ہیں کہ ڈارک ویب میں جانے سے پہلے وہ خود ایک ویب انٹرفیس پہ آپ کو ڈارک ویب کی چیزیں اسکریپ کر کے یہ چیزیں کر کے دے سکتے ہیں, بریچ وغیرہ. ڈارک ویب میں بیسیکلی ہمیں اتنی ضرورت پڑتی نہیں ہے ہماری فیلڈ میں کہ ہم جائیں یا ڈارک ویب میں کچھ کریں یا دیکھیں. ایک پازیٹیو وے میں اگر استعمال کرنا ہو تو بہت وہاں پہ بہت سارے کورسز ہیں, بہت سارے ہیکرز ہیں, بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں پازیٹیو وے میں. مگر چونکہ ان کا امیج ایسا ہے, ہماری ذہنوں میں ایک بات ایسی ڈالی گئی ہے کہ بھائی ڈارک ویب تو بہت بڑی خطرناک چیز ہے, تو اکثر لوگ, بعض کمپنی کی پالیسی بھی ہوتی ہے کہ بھائی ہماری نیٹ ورک میں رہ کے ایسی چیزیں ایکسیس نہ کریں. تو ہم پھر کوشش کرتے کہ اگر ہاسٹل میں ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, تو اپنی موبائل کے انٹرنیٹ سے اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے, دیکھنی ہوتی ہے تو وزٹ کر لیتے ہیں, ویسے نہیں کرتے. اچھا, ٹھیک ہے. آلرائٹ, سو اوکے. تو سب سے پہلے کسی نوٹیبل کمپنی کا کس کا باغ ہنٹ کیا تھا؟ نوٹیبل وہ جو میں نے بتایا وہ خود ایک ہے جی اسپورٹس یو کے لمیٹڈ. اچھا, پورے دنیا میں یا یورپ میں اگر ہم کہیں تو وہ سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, ایکسپرٹس بی پی او کمپنی ہے. لگاتار 3 بگ انہی کو میں رپورٹ کر چکا ہوں, وہی فگر رہی ہے ریوارڈ کی. ٹھیک ہے. تو ریپوٹیبل اگر پھر بات کی جائے تو ہاں, اپنی گورنمنٹ کی خیبر پختونخوا کی میں نے ایک سائٹ میں نے بگ نکالی تھی, بلکہ بالکل ایڈمن لیول تک میں نے ایکسیس لیا تھا. اس ٹائم کے ہمارے منسٹر تھے تیمور جگڑا صاحب, تو میں نے ان کو ٹویٹر پہ اپروچ کیا ہے کیونکہ مجھے بھی بلو ٹک ملی تھی, وہ ان کو بھی, تو انہوں نے مجھے رسپونڈ کیا. انہوں نے پھر مجھے کانٹیکٹ میں ڈالا ہے کے پی آئی ٹی بورڈ کے ساتھ, خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ, ان کو میں نے وہ رپورٹ دی ہے. انہوں نے وہ چیز میٹیگیٹ کر لی ٹائم پہ. پھر مجھے بعد میں انہوں نے ایک گورنمنٹ آفیشیل سرکاری اپریسیشن لیٹر بھی دے دیا ہے, اور بعد میں مجھے گوگل کی ایک کورس میں بھی انرول کیا ہے ایز اے اسکالرشپ. تو ریپوٹیبل تو میرے لیے وہی ہے کیونکہ وہیں سے میری کیریئر بوسٹ ہو چکی ہے. تو ابھی بھی یہ جو ناسا کی ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو میں نے ان کے جو اس ٹائم کے ایم ڈی تھے ڈاکٹر علی محمود سر, میں نے ان کو واٹس ایپ پہ میسیج کیا کہ سر تھینک یو, آج میں جہاں پہ بھی ہوں تو آپ لوگوں کا اس میں کردار ہے. سر ابھی یہاں پہ نیٹ سول میں ہوتے ہیں, وہاں سے ان کی ٹینیور کمپلیٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میں نے ان کو یاد کیا دوبارہ کہ تھینک یو سر.
ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ یہ ناسا والی اسٹوری کیا ہے کے بارے میں تھوڑا بتاؤ ذرا. یہ کیسے شروع ہوا, کہاں سے انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ یار اب ناسا کو ٹرائی کرتے ہیں ذرا. اچھا دیکھیں میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا نا کہ لنکڈ ان پہ یا ٹویٹر پہ ہمارے جو انڈین دوست ہیں بگ باؤنٹی کے, ایک بہت ڈائیورس کمیونٹی ہے ان لوگوں کی, اور ہم سے بات کرتے ہیں, ہم آپس میں گپ شپ کرتے ہیں, نالج شیئرنگ کرتے ہیں. کبھی کبھار تو ایک ٹارگیٹ پکڑ کے وہ انڈیا سے اور ہم پاکستان سے مل کے اس کو پن ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. تو میرے ٹائم لائن پہ آتے رہے کہ پلان ہے ناسا کو ہیک کیا ہے یا اس کی ولنریبلٹی نکالی ہے, پلان ہے, اور وہ لیٹر کو دیکھ کے وہیں سے میں موٹیویشن لیتا رہا. میں نے کئی بار ٹرائی کیا ہے, فیلئر, پھر میں کہتا تھا کہ تھوڑا سا میں ریسٹ کروں, بیک اسٹیپ لرننگ پہ پھر میں گیا ہوں, پھر ٹرائی. تو کرتے 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 الحمدللہ کتنی دیر لگی بار بار ٹرائی کرتے ہوئے؟ 2 سال لگے مجھے. 2 سال لگے. ناسا کے ہیک کے حوالے سے ایک میم ہمارے سرکل میں مشہور ہے کہ سمپل HTML کوڈ سے کیا ہوگا اور لیٹر لیا ہوگا. اب ناسا نے بھی سمپل وہ HTML کوڈ سے سبمیشنز رپورٹ لینا, اس کو ایکنالج کرنا بند کر دیا ہے. بکراؤڈ پہ ایک اسکیل ہے کیٹیگری P5 انفارمیشنل میں بند کر دیتے ہیں. تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید HTML سے کیا ہوگا, تو ان کے لیے تو میرا یہی ہے کہ دس واز سم تھنگ بیانڈ یور امیجنیشنس. یہ ایسی چیز ہے کہ میں اب ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتا. بیسیکلی ان کی میں نے ایک ڈیٹا بریچ فائنڈ کی تھی, ایک میں ناسا ڈومین کی, اور ایک ناسا ڈومین کی پھر اپنی بھی سب ڈومینز بہت زیادہ ہیں, اور باقی ان کے اسکوپ میں کچھ ٹارگیٹس موجود تھے جن کی میں نے بریچ فائنڈ کی تھی. میں نے ان کو امیڈیٹلی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے جہاں پہ ان کی پبلک ولنریبلٹی پروگرام ہے ان کو میں نے سبمٹ کیا ہے. تو ان کی سیکیورٹی ٹیم نے پھر میں نے پہلے اسکوپ کنفرمیشن کے لیے ای میل کی تھی کہ ان کی اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اسکوپ میں مینشن نہیں ہوتی, آؤٹ آف اسکوپ میں انہوں نے لکھی ہوتی ہے یا وہاں پہ ہوتی نہیں ہے. اسکوپ میں انہوں نے اسپیسیفک ولنریبلٹیز ڈیفائن کی ہوتی ہے کہ آپ ہمیں یہی بتا سکتے ہو, اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز ملی تو وہ آؤٹ آف اسکوپ کنسیڈر کی جائے گی اور رپورٹ ناٹ اپلیکیبل کر کے کلوز کر دیا جائے گا. تو ان کی سوک ٹیم کو سیکیورٹی آپریشن سینٹر ایک ای میل ہے ان کی, تو میں نے اس پہ ای میل کی تھی. جیسے ہی میں نے سبمیشن کی تو ان کی ولنریبلٹی یا سائبر سیکیورٹی مینیجر جو پروگرام ہے انہوں نے مجھے پرسنلی رسپانس کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اس پہ مزید مجھ سے کچھ کلیریفیکیشن اور چیزیں مانگی, وہ میں نے پرووائڈ کر دی. درمیان میں ویکینڈ آئے, ویکینڈ کے بعد مجھے ان کی طرف سے ایک ای میل آئی ہے جس میں اپریسیشن لیٹر اور یہ ساری چیزیں تھیں. میں نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو ای میل کی ڈسکلوجر کے لیے کہ میری کمیونٹی میں یہ ہے کہ ہم سائبر سیکیورٹی یا بگ باؤنٹی میں کہ ہم دوست کیوریس رہتے ہیں کہ کیا بگ ہے, کیسے کیا ہے. تو اس چیز کو کرنے کے لیے میں نے ان کو ای میل کی کہ کائنڈلی مجھے تھوڑا سا کنفرمیشن کر دیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں کہ اس سبمیشن میں بریچ کریڈینشلز ہیں ہمارے امپلائیز کے, تو ہم نے اس تھرڈ پارٹی یعنی بکراؤڈ کو بھی بائی پاس کر دیا ہے, اور ہم آپ سے یہاں پہ 1-to-1 کنورسیشن کر رہے ہیں. تو ہم نہ یہ چیز آپ کی پروفائل پہ لا سکتے ہیں. بکراؤڈ پہ ہماری اگر کوئی ہیکر کے پروفائل پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ نیچے بالکل اسکرول ڈاؤن کر کے ایک HOF لکھا ہوتا ہے, یعنی ہال آف فیم, کہ یہ ہیکر کس کس کمپنی کے لیے کام کر چکا ہے اور کس کس کمپنی کے ہال آف فیم میں اس کا نام ہے. تو ان کی لوگوز یا ان کی جو وہ ہوتی ہیں وہ شیئر وہاں پہ دکھ رہی ہوتی ہے. میں نے ان کو کہا ایٹ لیسٹ میری پروفائل پہ وہ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, یہ آپ کو خود اس چیز کی سمجھ ہے کہ جب ہم 2-3 سالوں سے رپورٹ ایک پلیٹ فارم پہ لے رہے ہیں, 5,000 سے زیادہ ہم نے وہاں پہ رپورٹ لی, چیزیں ٹھیک کی ہے. یہ سبمیشن واحد ایسی سبمیشن ہے کہ ہم نے وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ ہم آپ کے پاس 1-to-1 لے کے آئیں, تو آپ خود اس کی کانفیڈینشیلٹی کو سمجھیں. بعد میں چونکہ میں نے وہاں پہ میری سبمیشن پینڈنگ تھی, میں نے وہاں پہ بھی ایک ان کو کیا تھا بریچ کنفرمیشن, اس میں نے رپورٹ دیے تھے, مگر وہاں پہ مجھے ناسا کی کوئی رسپانس نہیں ملی. اب اس پلیٹ فارم یعنی بکراؤڈ والوں کے پاس میری سبمیشن تو پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, انہوں نے یا کلوز کرنا ہے یا کچھ تو کرنا ہے اس کا. انہوں نے پھر انٹرنلی ناسا سے بات کی ہے,
کل جمعے کے تھرسڈے کو مجھے ایک ای میل آئی ہے کہ آپ کی سبمیشن پہ کچھ ایکٹیویٹی ہوئی ہے. میں گیا ہوں، لاگ ان کیا، دیکھا ہے تو انہوں نے یو ایس فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو کیا تھا کہ کائنڈلی آپ ہمیں اس سبمیشن پہ اس کی امپیکٹ کو اور اس کی ڈسکلوجر کرنے کے لیے آپ ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کیا کریں ہم اس کا. تو ابھی تک تو اس پلیٹ فارم پہ کہتے ہیں بلاکر، وہ جو یو ایس فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس وہ نوٹیفیکیشن چلی گئی ہوگی، وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے، تو وہ اپنی جب رسپانس دے گے وہ بلاکر ریزالو ہو جائے گا، یا ہم وہاں پہ اس کو کہتے ہیں RAR، ریکویسٹ اے رسپانس. تو انہوں نے وہ کریٹ کیا ہے. اب لیٹس سی کہ کیا کرتے ہیں، ڈسکلوجر کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. میں نے اپنی طرف سے یہ ویریفیکیشن کی ہے کہ ناسا کے تو بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں اور پروگرامز ہیں، پروجیکٹس ہیں. ہر پروجیکٹ، ہر ڈپارٹمنٹ علیحدہ علیحدہ مینیج کرتا ہے، ان کی علیحدہ ٹیم ہے، علیحدہ سیکیورٹی. تو انہوں نے سب کو وہ اپنے کریڈینشیل بھیج دیے کہ بھائی اس چیز کو ٹھیک کریں. میں ایک پورٹل پہ گیا ہوں، وہاں پہ میں نے ایک رینڈملی کریڈینشیل انٹر کی ہوں، تو مجھے یہ میسج ملا کہ رانگ کریڈینشیلس. اب جو میرے پاس ویلڈ کریڈینشیلس تھے ان میں سے میں نے کریڈینشیل انٹر کیے، تو مجھے یہ میسج ملا کہ آپ کی جو کریڈینشیل ہے یہ بریچ ہو چکی ہے کسی پبلک ڈیٹا بیس میں. آپ کائنڈلی اپنی جو پاسورڈ ہے اس کو چینج کریں. اور مجھے لاگ ان کرنے نہیں دیا. وہاں سے مجھے آئیڈیا ہوا کہ چلو رپورٹ پہ کام جاری ہے یا انہوں نے کچھ کیا ہے. تو یہ سٹوری ہے. ڈسکلوجر کی طرف اب میں خود نہیں جا سکتا کیونکہ وہ خود کنفیوز ہے کہ اس چیز کو ڈسکلوز کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کیونکہ بہت ساری یو ایس لاء کے انڈر کچھ لیگل کنسیکوینسز ایسے ہیں جس کو پھر ناسا فیس کر سکتی ہے. کہ جیسے کہ GDPR میں ہے، ان کیس اگر بریچ ہو جائے تو کسی بھی کمپنی نے اپنے یوزرس کو، اپنے امپلائیز کو انفارم کرنا ہے، نوٹیفیکیشن کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. تو اس چیز کو لے کے ابھی تک میں ایگزیکٹلی ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود اس ٹھیک ہے، کشمکش میں کہ کرے یا نہ کرے. صحیح ہے. اچھا تو مجھے بتاؤ کہ آف کورس یہ جو بگ باؤنٹی پروگرامز وغیرہ ان سے بھی اچھے خاصے انسان انکم تو جنریٹ کر سکتا ہے، لیکن جاب بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. جی، ٹھیک ہے، تو ابھی تک تم نے گریجویٹ ہونے کے بعد کیا ایکسپیرینس کیا ہے کہ جاب مارکیٹ کیسی ہے سائبر سیکیورٹی کی ڈومین پاکستان میں؟ پاکستان میں جب سے میں نے جاب شروع کی تھی یا ابھی تک، تو بینکنگ سیکٹر میں اگر ہے تو 2021 میں کی تھی شروع؟ جاب بھی ہے 2023 میں. 23 میں کی؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ بینکنگ سیکٹر میں صرف جو ہے نا وہ سائبر سیکیورٹی کی اسکوپ ہے، وہاں پہ لوگ ہے. میں خود بھی رینڈملی اگر مجھے کوئی گائیڈنس چاہیے ہوتی تھی تو اکثر کسی پاکستان کے کسی بینک کے سائبر سیکیورٹی ٹیم ممبر کو پکڑ کے میں ان کو بولتا تھا کہ سر یہ مسئلہ ہے مجھے. تو وہ کسی نے بھی کبھی بھی منع نہیں کیا. ایک سر ہے وہ تو سائبر سیکیورٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے فون نمبر دیے کہ مجھے کال کرو، یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بینکنگ سیکٹر میں اس ٹائم تھی. ابھی میں دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ سے گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے سائبر سیکیورٹی کے لیے. اچھا، پاکستان کی بات کی تو کل ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سائبر سیکیورٹی گلوبل انڈیکس میں پاکستان کو ٹیئر 1 میں لے کے آیا گیا ہے الحمدللہ. گلوبل انڈیکس میں 3 ٹیئر ہیں. ٹیئر 1 میں یہ ہے کہ رول ماڈل، ٹیئر 2 میں یہ ہے کہ ایڈوانسنگ، اور ٹیئر 3 میں یہ ہے کہ اسٹیبلش. تو ہم ایڈوانسنگ میں تھے، ہماری چیزیں چل رہی تھی، امپلیمنٹیشنز ہو رہی تھی. کل انہوں نے 2024 کی انڈیکس کو پبلش کیا ہے اور ہمیں امپروو کر کے ٹیئر 1 میں لے کے آئیں. ٹیئر 1 کی سکور ہوتی ہے 95 سے 100، تو ہم اس سکور میں ہے. انڈیا اور US اور بڑی جو کمپنیز ہیں ان کے لسٹ میں ہمیں لے کے آئے ہیں. تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، ایک بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے. گورنمنٹ نے ہیکاتھون سٹارٹ کروائے ہیں. ہیکاتھونز میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اس میں ان کو ریئل ٹائم سیناریوز، چیلنجز دی جاتی ہیں، وہ اس پہ پریکٹس کرتے ہیں اور پھر جو بھی جس کا بھی سکور زیادہ ہوتا ہے وہ جیتتے ہیں. تو ہیکاتھونز ہوئے. ابھی میرے خیال میں ایک ویب سائٹ بھی انہوں نے لانچ کی ہے، pksert.gov.pk. PK تو پاکستان اور سائبر سیکیورٹی ایمرجنسی رسپانس ٹیم. تو ڈیولپمنٹ ابھی بہت ساری ہو رہی ہیں. باقی سیکٹرز میں بھی ابھی سائبر سیکیورٹی آ رہی ہے. اب ہم سمجھتے تھے کہ شاید صرف یہ سائبر سیکیورٹی جو ہے یا بینک میں ہے یا نادرا یا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں.
اب ہر کمپنی جو ہے نا اس کو سیریس لے رہی ہے اور جابس بہت آ رہے ہیں پاکستان میں. تو اگر میں لیٹ سے نیکسٹ ایئر گریجویٹ کر رہا ہوں اور مجھے جاب ڈھونڈنی ہے سائبر سیکورٹی، میں کیسے ڈھونڈوں؟ بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ خود جو ہے نا اپنی جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا ان سے چھوٹے موٹے، ہمارے اکثر ٹیچرز کے پاس پروجیکٹس ہوتے ہیں یا تو ان سے پروجیکٹس لینا شروع کرے، ان کے ساتھ انگیج رہا کرے. ٹیچرز کی ہماری جو ہے نا اپنی کمیونٹی میں ریچ بھی بہت ہوتی ہے. ہمیں بھی اکثر ٹیچرز ہی یہ چھوٹے موٹے پروجیکٹس پرووائڈ کرتے رہے، ہم اس پہ کام کرتے رہے. اپنی پروفیشنل جو ریزومے ہے، سی وی ہے، لنکڈ ان پروفائل ہے، پریزنس ہے، اس کو تھوڑا سا اچھا کرنا ہوگا. میں لنکڈ ان میں اس پہ یہاں پہ ایک بتا دوں کہ لنکڈ ان ویکلی 100 کنیکشن کی آپ کو لمٹ دیتا ہے. میں یہ کرتا تھا کہ میں سائبر سیکیورٹی یا انفارمیشن سیکیورٹی لکھ کے اس کے اگینسٹ جتنے بھی لوگ آتے تھے ویک میں سب کو 100 ریکویسٹ بھیجتا تھا. وہاں پہ مجھے ان کی انسائٹ ملتی تھی، ایچ آر کی میں ریکویسٹ کرتا تو ان کو اپنی کنیکشن میں نیٹ ورک میں ایڈ کرتا تھا، تو جاب ساری چیزیں وہاں پہ ملتی تھی. ایکسپیرینس بھی، ان کے ٹپس اور نالج ساری چیزیں. تو لنکڈ ان پروفائل جو ہے نا میں نے اپنی مینٹین رکھی. مجھے جاب بھی وہاں سے ملی ہے لنکڈ ان سے، اور مجھے اگر باقی بھی کوئی اچیومنٹس ہے یا اگر مجھے ایکسپوجر ملا ہے تو وہاں سے ملا ہے. تو اور آلسو آئی تھنک کہ اگر آپ نے چاہے وی ڈی پیز ہی کیے ہوئے ہیں یا بگ باؤنٹیز بھی ہیں، چھوٹی موٹی بگ باؤنٹیز ہیں آپ کی، اگر آپ وہ اپنے کریڈینشلز میں اپنی ریزیومے میں لکھ لیں تو میرا تو اس سے بھی چانسز بڑھ جاتے ہوں گے جاب کے لیے. دیکھیں میں اسٹارٹ میں جو میری ریزومے تھی ان میں نے یہ چیز نہیں لکھی تھی کہ مجھے اتنی باؤنڈریز ملی ہے یا پلان کمپنی کے میں ہال آف فیم میں ہوں، پلان نے میری نام ویب سائٹ پہ لکھ دیا ہے، پلان نے مجھے ریوارڈ دے دیا ہے، اپریسیشن لیٹر دے دیا ہے. اب مجھے کچھ ٹیچرز نے گائیڈ کیا ہے کہ اس چیز کو آپ ایک ریزومے میں لے آؤ کہ آپ کس کس کمپنی کے ساتھ کام کر چکے ہو، کس کس کمپنی کے ہال آف فیم میں ہو یا کس کس نے آپ کو ریکاگنائز کیا ہے. تو وہ چیز میں ابھی اپنی ریزومے میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا مجھے بتاؤ کہ نے سارا کچھ سیلف لرننگ سے سیکھا ہے. کچھ استاد ہوں گے جن سے وقتاً فوقتاً انسان پوچھ لیتا ہے. اگر کوئی سیلف لرننگ سے سیکھنا چاہتا ہے اس کے پہلے 2-3 اسٹیپس کیا ہوں گے؟ اچھا، سیلف لرننگ کے پہلے 2-3 اسٹیپس تو یہ کہ انہوں نے خود کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے کس سائٹ پہ جانا ہے، ریڈ ٹیم یا بلو ٹیم. ریڈ ٹیم وہ لوگ ہیں جو کہ اوفینسو سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں، بلو ٹیم وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیفینسو سیکیورٹی کو تھوڑا دیکھتے ہیں. ایکسپلین کرو اسے. اچھا، ریڈ ٹیم اور بلو ٹیم، اور پھر اس میں ابھی ایک آئی ہے پرپل ٹیم اس کو کہتے ہیں. جیسے کہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہے ڈے آپس، تو ڈیولپمنٹ اور آپریشنس کے درمیان کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. پرپل ٹیم بلو ٹیم اور ریڈ ٹیم کے درمیان ایک کوآپریشن اور برج کی کردار ادا کر رہے ہیں وہ لوگ. اچھا، اوفینسو سیکیورٹی میں یہ ہے کہ آپ نے اپنی جتنے بھی آپ کے ٹارگیٹ ہے، اسکوپ ہے، اس کو آپ نے فل تھروٹل پہ اس کی پینیٹریشن ٹیسٹنگ کرنی ہے، اس کی نیٹ ورکنگ ٹیسٹنگ کرنی ہے، اس کی کیپیسٹی ساری چیزیں، اس کی سیکیورٹی لوپ ہولز، ولنریبلٹیز، یہ ساری ملا کے ایک ریڈ ٹیم کی ایکٹیویٹی آپ بن جاتی ہے کہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے. بلو ٹیم میں یہ ہے کہ ان کی وہ ڈیفینسو اپروچ ہوتی ہے ان کی کہ لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ سوک سیکیورٹی آپریشن سینٹر، تو وہ اس لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اگر لیٹ سپوز کوئی باہر سے اٹیک کر رہے، لاگ ان کر رہے ہیں ان کے کریڈینشیل پہ، تو ان کا کام ہوتا ہے ڈیفینسو رہنا کسی بھی اٹیک سے، کسی بھی بریچ سے، کسی بھی مالویئر سے. ایسی پالیسیز اور ایسی کمپلائنس امپلیمنٹڈ کرنا انسائڈ دی ورک اسٹیشن، انسائڈ دی کمپنی، کہ کوئی چیز بریچ نہ ہو، ہیک نہ ہو. تو بلو ٹیم ڈیفینسو رہتی ہے اور ریڈ ٹیم اٹیکو یا اوفینسو رہتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اگر کسی نے سیلف لرننگ کرنی ہے تو وہ بلو ٹیم ریڈ ٹیم میں پہلے ڈیسائیڈ کرے کہ میں نے کیا پہلے یہ کرنا ہے، اس کے ڈیسائیڈ بعد کرے کیا کہ کرے. انہوں نے کرنا کیا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز ریڈ ٹیم، آج کل ہر کوئی یہی سمجھ رہا ہے کہ ریڈ ٹیم، تو ریڈ ٹیم میں یہ ہوا کہ میں نے جو اپروچ اختیار کی، میں ٹویٹر پہ ایکٹیو رہا ہوں. وہاں پہ جتنے بھی بگ باؤنٹی پلیٹ فارمز ہیں، ظاہری بات ہے سارے ایتھیکل ہیکرز یا ریڈ ٹیمر نے ان کو فالو کیا ہوا، تو میں نے سب کو فالو کیا. اب وہاں پہ یہ ہے کہ سارے اپنی اپنی فائنڈنگز، اپنی اپنی ولنریبلٹیز، اپنے اپنے بگس ایک اس فارم میں، ریڈیکیٹڈ فارم میں شیئر کر رہے ہیں.
ایکچوئل ٹارگیٹ تو نہیں بتاتے کوئی بھی. test.com abc.com پہلے اسٹیپ پہ میں نے یہ کیا, دوسرے اسٹیپ پہ میں نے یہ کیا, تیسرے اسٹیپ پہ میں نے یہ کیا. ویسے بھی میڈیم پہ ایتھیکل ہیکرز یا بگ باؤنٹی جو لوگ ہیں, بگ ہنٹرز, وہ اپنی رائٹ اپ پبلش کرتے, شیئر کرتے ہیں کہ مجھے اتنی باؤنٹی ملی ہے, کیسے ملی ہے, میں نے کیا کیا. رائٹ اپس پڑھنا شروع کیا, بلاگس پڑھنے شروع کیے, یوٹیوب پہ ویڈیوز, ساری چیزیں. کچھ اچھا اس پہ پلس پوائنٹ یہ ہے نا کہ یہ جو بگ باؤنٹی پلیٹ فارمز ہیں وہ خود بھی کچھ ایسے بگ یا ایسی ولنریبلٹی جو کہ ٹھیک ہو چکی ہوتی ہے اس کو ڈسکلوز کر دیتے ہیں. اس سے انسان کو بہت فائدہ مل سکتا ہے کہ اچھا ہیکر نے اسٹیپ 1 میں کیا کیا ہے, اسٹیپ 2 میں کیا کیا ہے, ان کی ٹرائج ٹیم جو ہے انہوں نے کیا رسپانس دیا ہے, پھر ہیکر نے کیا رسپانس دیا ہے, کسٹمر نے کیا کیا ہے, کیسے اس کو باؤنٹی ملی ہے. تو ان کے اپنے جو ڈسکلوز سبمیشن ہوتے ہیں اس سے بہت فائدہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی کو آگے آگے رنس اینڈ ریپیٹ, لائک یہی ریپیٹ کرتے رہیں, رائٹ, کہ جی مشکل سے exactly, مشکل ہاں پھر ڈھونڈتے جائیں, جو کر لی ہیں آلریڈی اس کو ہاں ملٹیپل ٹارگیٹس پہ کریں, جی اور نئی چیزیں ڈھونڈیں جو ملٹیپل ٹارگیٹ, ایگزیکٹلی کمیونٹی کے ساتھ ان ٹچ رہیں. ان ٹچ بالکل. یا کوئی ایسے نیوز لیٹرز, کوئی بلاگز, کوئی ویب سائٹس, کوئی یوٹیوب چینلز ایسے ہیں جو کہ لوگوں کو یوزفل ہو سکتے ہیں لوگوں کے لیے, اگر ان کے نام بتاؤں تو؟ دیکھیں چینل تو ایسے ہیں جو کہ ایک سوشل سائٹ پہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ کسی اسکیمرز کو ہنٹ کرنا, آن لائن کسی کال سینٹر کو ہنٹ کرنا. وہی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر ڈیولپمنٹل سائٹ پہ بھی چیزیں, یو ایس کے ایک ہے زیرو ڈے کے نام سے, وہ زیرو ڈے یہ کہتے ہیں, ہماری سائبر سیکیورٹی ٹرم میں یہ ہے کہ کوئی ولنریبلٹی فار دا فرسٹ ٹائم کسی بھی پلیٹ فارم, کسی بھی فریم ورک پہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی ہے اور اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے, اس کو زیرو ڈے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس صاحب کو جو لقب دیا گیا ہے زیرو ڈے, وہ ایسی چیزیں, ایسی ولنریبلٹیز, بہت ساری چیزیں نکالتا ہے. تو کسی نے بھی ان سے سیکھنا ہو, یا ان کی ولاگز یا ان کی چیزیں, ان کی رائٹ اپ, ساری چیزیں سمپلی گوگل پہ زیرو ڈے سرچ کریں تو وہ بہت فائدہ مند ہے. اور وہاں پہ انہوں نے اپنی بگنر لائف سے اپنی پروفیشنل ابھی تک کے وہ اپنی وہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ سمپلی اگر لکھ دیں تو ایسا بھی ہے کہ کچھ ہیکرز نے باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں پرفارم کر کے بتائی ہوئی ہوتی ہے, اسکرین شیئرنگ کے ساتھ, اسکرین شیئرنگ کے ساتھ, کہ یہ میں نے ایسے کیا ہے. کچھ نے جسٹ وہ میتھڈالوجیز اور یہ چیزیں بتائی ہوتی ہے. تو بیسٹ سجیشن تو یہی ہے کہ پہلے اس کو پڑھ لیں, انڈرسٹینڈ کر لیں, تب جا کے پریکٹیکل ورک دیکھ لیں کہ کیسے یہ چیزیں کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کوئی سوچ رہا ہے ابھی سائبر سیکیورٹی میں آنے کے لیے, وہ اپنی یونیورسٹی کے 3rd ایئر میں لیٹ سے, وہ کون سا ایسا ٹیسٹ کر سکتا ہے خود کہ اس کو پتہ چل جائے یار کہ سائبر سیکیورٹی میرے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایتھیکل ہیکر یا ہر سائبر سیکیورٹی مائنڈ سیٹ والا بندہ, پہلی جو شروعات ان کی ہوتی ہے لائف کی, وہ اپنی ہی یونیورسٹی یا اسکول کی ویب سائٹ سے, ہاں سسٹم سے ہم کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. سیم میرا بھی یہی اسٹوری ہے. تو اب ایٹ لیسٹ ایک ڈیولپمنٹل اور ایک پازیٹیو وے میں اگر ان کو اپنے کسی لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں, اپنے کسی ویب سائٹ میں یونیورسٹی کی یا کچھ بھی ان کے کام کی, اس میں اس کو بگ مل گئی تو وہ اس چیز کو پڑھیں, اس پہ مزید ریسرچ کریں, اور اپنی جو ریلیونٹ اتھارٹی اس کو رسپانسبلی بتا دیں کہ سر اس میں یہ ایشو ہے. میں نے بھی یہی کیا ہے. ایون یہاں تک کہ پھر اینڈ تک, سیمسٹر اینڈ تک میں کرتا رہا, میں ایچ او ڈی کو رپورٹ دیتا رہا, کیونکہ ہم کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ والے تھے تو اکثر یونیورسٹیز کی آئی ٹی کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہی پھر دیکھتی ہے. تو میں نے بھی یہی کیا ہے. ایسے پھر میں یہی کہوں گا کہ ایسے پلیٹ فارم جن کی اوپن پالیسی ہے, ایک اوپن کال ہے, چیزیں پبلش ہیں, خواہ وہ آپ کی کوئی شاپنگ والی کوئی ویب سائٹ کیوں نہ ہو, تو آپ وہاں پہ جا کے آرڈر پلیس کریں, اس کے ساتھ کر لیں, پیمنٹ گیٹ وے کے ساتھ کر لیں, اپنی پروفائل کریشن کے ساتھ, پاسورڈ ریسیٹ کے ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ کر لیں. یہ میں میری جو پہلی بگ تھی وہ میں نے پاسورڈ ریسیٹ کی. اس میں یہ ہوتا ہے, میں ایک سمپل ایگزامپل دے دوں کہ test.com/user=1 1 پہ میں گیا ہوں, میں نے 0 کیا ہے تو وہ سپر ایڈمن تھا. اس کی پاسورڈ, اس کے سپر ایڈمن کی اکاؤنٹ کو میں نے ٹیک اوور کر لی, جس مرضی یوزر پہ چلے جاؤ, پاسورڈ میں نے ریسیٹ کر دیا, اور پھر تو میں سپر ایڈمن بن گیا. میں نے ان کو امیڈیٹلی رپورٹ کیا, بجائے اس کے کہ میں مزید اس کو دیکھتا, انہوں نے امیڈیٹلی اس کو ہیش کر دیا ہے وہ 0 1 کو. تو ایسی چیزیں دیکھیں, یو آر ایل کو دیکھا کریں,
بہت ساری نالج انسان کو URL سے مل جاتی ہے. اگر آپ کو =1 یا 2 دیکھ رہے نا تو اس کے ساتھ کھیل لیں. 1 کو 3 کر کے دیکھ لیں, 3 کو 4 کر کے دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا ہے اس سسٹم میں. بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اچھا شہزاد, اٹ واز ریئلی نائس ٹاکنگ ٹو یو. مجھے آئی تھنک کہ کوئی بھی اگر دیکھ رہا ہے تو یو آر این انسپریشن فار دیم, اور تم جو آئی تھنک آئیڈیاز دیے ہیں اور لائک انیشیل اسٹیپس دیے ہیں وہ کافی لوگوں کا فائدہ ان کا اس سے ہو سکتا ہے. واٹ از نیکسٹ فار یو, آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟ سر کیریئر گروتھ تو لازمی ہی ہے بہت. اگر میں کہوں کہ سائبر سیکیورٹی میں الفابیٹکلی اگر بیان کروں کہ اسکل لیول کہاں پہ ہونی چاہیے, تو اگر A to Z اگر میں بات کروں تو میں تو ابھی ABC پہ ہوں. انشاءاللہ Z تک جانا ہے. کیریئر گروتھ لازمی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اچھی اپورچونیٹی آتی ہے تو اویل کرنا, وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اپنے فیلڈ کے لوگوں کے پاس جانا, IT کی کمپنی میں یا سائبر سیکیورٹی کی کمپنی میں خود اتنا کچھ نہیں ڈیلیور کر پاؤں گا جتنا بندہ ایسی انوائرمنٹ سے سیکھ لیتا ہے. تو کیریئر گروتھ پہ میری آگے فوکس ہے. یہ نہیں کہ بس ناسا ہیک کر لیا تو بس میں رک گیا اور ابھی اس چیز کو سیلیبریٹ کیا ہے بہت. بیسیکلی میری جو اپنی فیس بک پروفائل ہے وہ 2019 سے ان ایکٹیو ہے. میرے موبائل میں فیس بک ہے بھی نہیں. تو گاؤں کے لوگوں کو, ٹیچرس کو پتہ نہیں تھا کہ شہزاد کہاں پہ کیریئر میں کیا کر رہا ہے. اس چیز کو ہائپ ملی ہے گاؤں کے لوگوں کو, ٹیچرس کو, سب کو پتہ چلا ہے. تو وہ بہت خوش تھے. ایون کہ ابھی والدہ سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ گاؤں کے محلے کے عورتیں آ رہی ہیں مبارکباد دینے. میں نے ان کو کہا کہ امی ان کو تو پتہ نہیں کہ میں نے کیا کیا ہے, اس کو تو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. امی کہہ رہی ہیں وہ ساری یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ شہزاد پاس ہوا ہے تو ہم مبارکباد دینے آئے ہیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. تو میں نے اس مومنٹ کو انجوائے کیا ہے بہت, مگر میں نے رکنا نہیں, آگے بڑھنا ہے ابھی انشاءاللہ. زبردست یار. ٹھیک ہے, اینڈ ود دیٹ ہم اس کے ایپیسوڈ کے ٹیل اینڈ کی طرف ہیں, بالکل اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. کوئی اور چیز تم شیئر کرنا چاہو؟ اچھا, یہ میں ایک بات یہ بتاؤں گا کہ سائبر سیکیورٹی صرف ایک ٹیکنیکل فیلڈ نہیں ہے. سائبر سیکیورٹی ایک نیسیسری اسکل ہے آج کل کے ٹیکنالوجی کے دور میں. ہر وہ بندہ جو موبائل یوز کر رہے, جو انٹرنیٹ یوز کر رہے, ان کے پاس اتنی بیسک اسکلز اور نالج ہونی چاہیے سائبر سیکیورٹی کی کہ وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکے اسکیم سے, فشنگ سے, فائنینشیل لاس سے. تو یہ چیزیں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس سائبر سیکیورٹی تو ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. ہر وہ انسان جو خود کو پروٹیکٹ کرتا ہے, جو اسکیم کو سمجھتا ہے, جو فشنگ ای میل کو سمجھتا ہے, ٹیکنیکس کو سمجھتا ہے, وہ ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ ہے. تو یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہر وہ بندہ جو آج کل کے دور میں موبائل اور انٹرنیٹ یوزر ہیں وہ ضرور اس چیز سے خود کو آگاہ کرے کہ آن لائن اسکیم کیا ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. ابھی میں صبح اٹھا ہوں, مجھے 2 SMS آئے ہوئے تھے کہ بھائی BISP بے-نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے آپ کو اتنے پیسے ملے. ایک تو میں یہ بات بتاؤں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی SMS یا ٹیکسٹ میسیج کچھ بھی آتا ہو آپ کے پاس تو وہ کسی 11 ڈیجٹس نمبر سے نہیں ہوتا, وہ 4 ڈیجٹ نمبر سے ان کی جو اپنی یا ان کا نام لکھا ہوتا ہے. اگر BISP ہے تو BISP آئے گا. ایسی چیزوں سے بچے. آپ اگر کسی پروڈکٹ کے فین ہیں, کوئی پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں, آپ کے ارد گرد کا بندہ آپ کو اسکیم کرنا چاہیں یا آپ کو آپ کی ڈیٹا آپ کی موبائل تک ایکسیس لینا چاہے, جو آپ کو آبزرو کر رہا ہے وہ آپ کی ہی اس جو آپ کی فیوریٹ چیز ہے اس کو استعمال کر کے آپ کو مینیپولیٹ کرے گا, اس کو 80% آف کر کے وہ فشنگ اسکیم کر کے آپ سے لے سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لیٹ سپوز آپ کسی برانڈ کا اس کی ٹی شرٹ پہنتے ہیں, آپ کو پسند ہے, ظاہری بات ہے آپ نے ان کے انسٹاگرام پیجز, آپ نے ان کے فیس بک, ویب سائٹ, آفیشیل ساری چیزیں یہ فالو کی ہوں گی. اب آپ کو کسی انجان نمبر سے کوئی میسج آ جاتا ہے کہ بھائی سیل لگی ہے, بلکہ آپ کے لیے تو فری ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اس پہ کلک کریں, آپ جائے کنفرم کریں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی برانڈ, کوئی کمپنی اپنی اتنی بڑی آفر لگا رہی ہو اور وہ اپنے یوزر یا کسٹمر کو انفارم نہ کرے. تو ایٹ لیسٹ آفیشیل چینلز ان کے وزٹ کیا کریں, دیکھا کریں, کنفرم کیا کریں, سائٹ پہ جایا کریں. تو بس یہی ہے, آپ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ شہزاد, تھینک یو فار یور ٹائم. اینڈ ود دیٹ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ. آئی ہوپ کہ اس سے آپ کو ایک انٹرو مل گیا ہوگا سائبر سیکورٹی کے ورلڈ کے اندر.
اینڈ اس کے علاوہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا گیسٹ جس کو ہمیں پوڈ کاسٹ سے بلانا چاہیے، ہم ان سے کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو نیچے دیے گئے فارم پہ جا کر اسے فل کر سکتے ہیں، اور ہم ڈیفینیٹلی ہر سبمیشن کو بہت کلوزلی دیکھتے ہیں. اینڈ ود دیٹ، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ایپیسوڈ، اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون.